السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے سوشل میڈیا پہ اور مدارس مکاتب سے چڑ رکھنے والے حسد رکھنے والوں کو جو موقع ملا ہے، اور جس طرح سے پوری امت جو ہے اس وقت اس مسئلے کو لے کر چیمی گوئیاں اور جو ہے طرح طرح کے تبصرے میں مبتلا ہے، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موڑ پر ہمیں بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عملی طور پر بھی دے کر گئے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ معاشرے میں پیش آئے تو پہلا سوال ہر مسلمان کی زبان سے یہ ہونا چاہیے کہ اس موڑ پر میرے آقا میرے نبی کی رہنمائی کیا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس موڑ پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، اور ہم معاشرے میں چلنے والی باتوں کی طرف جو ہے بغیر قرآن و سنت میں غور کیے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اس موڑ پر ہمیں کیا کرنا چاہیے جو اس وقت چل رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں جب کسی شخص سے گناہ ہو جائے تو اس موڑ پہ اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ انفرادی طور پہ عام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ کسی گناہ کو دیکھیں تو خود سے اسے روکنے کی کوشش کرے اور اسے چھپائے۔ ہمارے دین میں کسی کی کمزوری اور گناہ کو چھپانا کمال ہے، بتانا کمال نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کے عیبوں پہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں اور گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ تو اس حدیث کے روح سے ہم سب کی پہلی ذمہ داری، اسی لیے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ بات بہت دور تک جاتی ہے، اسی لیے انفرادی طور پہ جب معلوم ہو تو اسے چھپانا چاہیے اور اسے جو ہے کور کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے دین کی رہنمائی، یہ شریعت کی رہنمائی ہے۔ پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو گواہان ہے، جو مسئلہ قضا کا ہے، قاضی کا ہے، جج کا ہے، محکمہ پولیس کا ہے، وہ لوگ اپنا کام کریں گے، اور جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے قاضی کے یہاں یا جج کے یہاں، جب تک وہ ثابت نہ ہو تو وہ بے قصور سمجھا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے مطلب اسے بے قصور سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں غلط بیانی جائز نہیں ہوتی جب تک کہ قاضی فیصلہ نہ دے۔ ہم جو ہے فوراً کوئی چیز معلوم ہوتی ہے تو اس پہ فائنل تبصرے کرنا شروع کرتے ہیں، جس سے اللہ کی ہماری پکڑ ہوگی۔ تو جب تک جرم ثابت نہ ہو وہ بے قصور ہیں، اور جرم ثابت کرنے کے لیے جن کے پاس طاقت قوت ہے وہ ہی اس کو نافذ کریں گے، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہے حب علی سے زیادہ بغض معاویہ ہے۔ جو جرم کرنے والے ہیں اگر فرض، ان کو اصلاح سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ اس کو موقع بنا کر اپنے دلی حسد اور دل کی قدورت کو جو ہے نکالنے کا موقع بناتے ہیں۔ اسی لیے ایسے موقع پر وہ تمام نفاق سے بھرے ہوئے لوگ جن کے دل میں مدرسوں سے اور دینی کاموں سے جو ہے پہلے ہی سے ایک طرح کا حسد ہوتا ہے، وہ اس موڑ پہ اپنا موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے اور اس کا یہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ ہماری مین اسٹریم میڈیا بھی اس کا بہت ہی اچھا نمونہ ہے۔ یہی عادت ہمارے عام لوگوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ واقعہ افک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس موڑ کی رہنمائی کی ہے کہ جب تہمت لگائی گئی تو صحابہ کرام میں جو عام صحابہ کرام تھے، تمام صحابہ کرام بالکل خاموش ہو گئے، انہوں نے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا۔ یہاں تک کہ اکے دکے صحابہ تھے جو کسی طرح جو ہے ان کے ساتھ مطلب اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے ان کو یہ متاثر ہو گئے تھے، لیکن عام صحابہ کرام، اور اگر پوچھا بھی گیا وضاحت کے لیے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے ٹکر میں تھی اور جو ہے سوگن بھی ہوتی تھی، لیکن اس موڑ پہ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا میں جو ہے ان میں خیر ہی جانتی ہوں۔ اسی لیے حضرت عائشہ بعد میں ان کی بہت تعریف کرتی تھی کہ اللہ کے ڈر نے ان کو بچا لیا۔ تو اللہ کا ڈر ہے تو آدمی خاموشی اختیار کرے۔ اور جو 18 آیتیں اتری ہیں واقعہ افک میں، اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ اس موڑ پہ
یہ بات ہمارے لیے ضروری تھی کہ مسلمان یہ پوچھتے کہ ہم کو واقعہ عفق کے سلسلے میں اس موڑ پہ ہمارے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا رہنمائی ہے، آپ وہ بتائیے۔ اس میں آخر آیت میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ باتیں پھیلاتے ہیں، اس طرح کی زنا کی باتیں وغیرہ پھیلانے سے کون سا جو ہے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور کون سا جو ہے اس میں ترقی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، فحش باتیں، گندی چیزیں، اس وقت معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں پھیلا رہے ہیں، خبریں پھیلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے، اسی لیے مفسرین نے اسی کے تحت یہ بات بھی کہی ہے کہ کسی بھی فارم میں جو ہے بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال اس موڑ پر میں تمام ہی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کے اگر ہمیں احساس ہے تو ہمیں اس سلسلے میں بالکل خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اس پر کسی طرح کی کوئی زبان نہ کھولے۔ مسئلہ جن کے ہاتھ میں ہے، جو لوگ ذمہ دار ہیں، کورٹ ہے، وہ لوگ فیصلہ کریں گے اور اللہ کے یہاں اللہ اپنے اعتبار سے جو معاملہ کرنا ہو، اس لیے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس موڑ پر جہاں فلسطین اور مسجد اقصیٰ ہماری پہلی ترجیح ہونا چاہیے، اس سلسلے میں امت کا ایک ایک فرد دیوانہ ہونا چاہیے، بچے بچے کی زبان پہ صبح شام فلسطین کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، کم سے کم اس کی تاریخ جاننے کے لیے بے چینی ہونی چاہیے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر امت ایک ایسی چیز میں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں لگ کر جو ہے اپنے آخرت برباد کر رہی ہے۔ اس لیے بہت ہی یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں شریعت کی روشنی میں کہی ہیں اور بہت ہی واضح ہے، کلیئر ہے، تو اس پہ ہم سب مل کر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور امت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے مدارس، مساجد، خانقاہیں جو دین کے قیام کے لیے رات دن محنتیں کرتے ہیں، دین تو ہم سب کا ہے، مدارس ہم سب کے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مائنورٹی میں رہ رہے ہیں ہندوستان میں، مائنورٹی کے اندر فرد کی برائی قوم کی طرف منسوب ہوتی ہے اور قوم خود اپنے پیر سے، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہی ہے اس وقت۔ تو اس لیے سنجیدہ لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اس سلسلے میں سنجیدگی سے سوچیں اور اپنے کاموں پر فوکس دیں۔